عزیز طلباء، کامیاب طالب علم ہونے کی بہت سارے صورتوں میں سے یہ بھی ضروری ہے کہ استاذ کا ادب و احترام کیا جائے۔ تحصیل علم میں استاذ کے ادب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جیسا کہ مخدوم الاولیاء سید محمد بہاء الدین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الطریق کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ نیز سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی قدس روح فرماتے ہیں، ادب سارے کا سارا راہ حق ہے۔ مثل مشہور ہے، کوئی بے ادب خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے علم و ادب کی توفیق چاہتے ہیں کہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ ادب فضل خداوندی کا ایک زبردست تاج ہے جو انسان کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرتا ہے۔ جبھی تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ طالب علم سے نفع حاصل نہیں کر سکتا جب تک علم اور علماء اور اساتذہ کا احترام نہ کرے۔ جس شخص کو ملا ہے جو کچھ بھی، وہ احترام سے ملا ہے، اور جو گرا ہے وہ بے حرمتی سے گرا ہے۔ لہذا طالب علم کو چاہیے کہ اپنے ہر معاملے کو استاذ کے اختیار پر چھوڑ دے، اس کی نصیحت کو ایسا مانے جیسا کہ جاہل بیمار طبیب حاذق کو مانتا ہے، اور بہتر ہے کہ استاذ سے انکساری سے پیش آئے اور اس کی خدمت سے شرف و ثواب کا طالب ہو۔ جس استاذ سے نفع دینی یا دنیوی حاصل کیا جاتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دے، یعنی اپنی شان شیخی طاق پر رکھ دے اور ادب اطاعت اپنا شعار بنا لے۔ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جس سے علم سیکھتے تھے، ان کا کس درجہ ادب کرتے تھے، اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں بغرض تحصیل علم حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتا اور وہ باہر تشریف نہ رکھے ہوئے ہوتے تو ان کو برائے ادب آواز نہ دیتا، ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو رہتا، ہوا خاک ریت اڑ کر مجھ پر پڑتی۔ پھر جب حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تشریف لاتے تو فرماتے، ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہ کرا دی؟ میں عرض کرتا، مجھے لائق نہ تھا کہ میں آپ کو اطلاع کراتا۔ یعنی اولاد رسول ہیں، اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرماتے تو انہیں آواز دے کر کے بھی اطلاع دینا یہ گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ مذکورہ واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کا ادب اہم درجہ رکھتا ہے، جس کے بغیر کچھ حاصل نہیں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ صرف علم پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، انسان 14 علم پڑھ لے، اگر ادب نہیں تو سب کچھ لا حاصل ہے، اور اگر ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، جس نے مجھے دین کا ایک حرف سکھایا، میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے، چاہے مجھے بیچ دے
یا اپنے پاس رکھے یا آزاد کر دے۔ نیز استاذ کی اتنی بڑی عزت اس لیے ہے کہ وہ شاگرد کو علمی جواہرات سے مالا مال کرتا ہے، اور علم دینی کے خزانے کی قدر و منزلت خدا جانتا ہے یا اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیز بچے، یاد رہے کہ قرآن و حدیث کے سیکھنے کا نام علم دین ہے۔ دنیاوی فن اپنی جگہ کتنا ہی ضروری ہو، بہرحال روزی کمانے کا دھندا ہے۔ پیشہ ور، کاریگر، انجینئر، ملازم، عہدیدار اپنے کسب اور فرائض کی ادائیگی کر کے روزی کماتا ہے۔ یہ سب کام مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ قبر سے آگے کوئی چیز کے سوائے علم دین کے نہیں جاتی۔ علم دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو قبر و حشر تک ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے جس سے یہ عظیم دولت حاصل ہو، اس کے ساتھ خلوص و محبت، ادب و احترام اور تواضع کا معاملہ رکھنا چاہیے کہ اس کی حدیث پاک میں بھی تلقین آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ساتھ علم حاصل کرو ان کے ساتھ تواضع کرو۔ ہمارے اکابر اپنے اساتذہ کے ساتھ ایسی متواضعانہ حالت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں جس کا اندازہ ان چند واقعات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام شافعی نے جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ثانوی تلمیذ ہوئے، جب انہیں کتاب کا ورق پلٹنے کی نوبت آتی تو وہ ورق بھی آہستہ پلٹتے کہ اس کی آواز بھی ان کے استاذ کو سنائی نہ دے۔ حضرت مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استاذ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے خوف کھاتے تھے جیسے بادشاہ سے لوگ ڈرا کرتے ہیں۔ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ کی نظر کے سامنے مجھ کو کبھی پانی پینے کی جرأت نہیں ہوئی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ادب کی وجہ سے اپنے استاذ کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کا ذکر ان کی کنیت کے ساتھ کرتے تھے۔ نیز سکندر اعظم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کا استاذ کو باپ پر کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ جواب دیا، میرا باپ تو مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرے استاذ ارسطو نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ نیز باپ سبب حیات فانی ہے اور استاد سبب حیات جاویدانی ہے۔ چونکہ طالب علم کو جو بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ استاذ کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنی مائے ناز کتاب فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ شاگردوں کو جو بھلائی نصیب ہوتی ہے تو سعادت مندوں کا کام ہے کہ وہ سمجھیں کہ سب کچھ استاذ کی مہربانی سے حاصل ہوا ہے، بلکہ اگر ان کے پاؤں کی خاک چہروں پر ملیں تو ان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں۔ چنانچہ حصول علم کی راہ میں تلمیذ کی سعادت مندی بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ جو مشفق اساتذہ کو بخوشی اپنے سینے سے دروموتی تلمیذ کے دامن میں انڈیلنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ صلاحیت، فکر، ذہن، خیال رسا، محنت، محنت اور لگن کے ساتھ سابقہ جب طلباء کو اساتذہ کی بارگاہ میں سعادت مند، باادب اور خدمت گزاری کی توفیق مل گئی، وہ اپنے زمانے میں آفتاب بن کر چمکتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی زمانے کو چمکانے والے جلیل القدر اصحاب کی اپنے اساتذہ سے محبت کے بارے میں پڑھ کر اپنے اندر بھی جذبہ بیداری کر کے کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاذ کا عجب کا حال یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمتوں سے معمور، بڑے سخی اور اپنے اقربا سے نہایت خوش خلق تھے۔ آپ کے مناقب و فضائل بے شمار ہیں۔
آپ کسب کر کے روزی کماتے تھے، رزق حلال